بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ عام طور پر یہ گمان کیا جاتا ہے کہ علماء و صفحاء سفر نامے لکھنے کے عادی نہیں تھے۔ اگر جملہ مشاہدات و تجربات قلم بند کر لیے جاتے تو آج دنیا کا نقشہ اور ہوتا۔ البتہ ان حضرات نے برسبیل تذکرہ پند و نصائح کے سلسلے میں جسہ معلومات ہمیں پہنچائی ہیں۔ ان صاحبان کے ملفوظات اور تذکروں کو ان کے سوانح حیات کی مسلسل و مکمل تاریخ کسی نوعیت سے نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی دستور کی تقلید کی۔ کہا تو یہ جاتا ہے کہ ربع سکون کی سیر فرمائی تھی، روم، مصر، شام، ترکستان کا سفر کیا تھا اور چین سے لے کر بحیرہ روم تک کا چپا چپا دیکھا تھا، لیکن تذکرہ میں جن مقامات بزرگان دین کا ذکر کیا گیا ہے وہ چند ہیں۔ جس طرح دوسروں کو یکجا کیا گیا ہے اور اپنے آپ کو دکھایا گیا ہے، اسی کے حالات مختصر طور پر ملفوظات میں محفوظ ہیں۔ مختصر معلومات کی یہ پونجی اہل نظر کی نگاہ میں 100 خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ بے شک تاریخ کو مد نظر رکھ کر برہنہ قیاس سے بہترین سفر نامہ اسی سے تیار کیا جا سکتا ہے اور اس زمانہ کی تہذیب کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ وہ بلا ترتیب حسب ذیل ہیں۔ اس زمانہ میں ہندوستان سے بغداد جانے کا راستہ براستہ بخارا ہوا کرتا تھا۔ شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین سہروردی کی خدمت میں حاضری دی۔ جب آپ بغداد پہنچے تو آپ نے حضرت شہاب الدین سہروردی کی خدمت میں حاضری دی اور کچھ عرصہ ان کے ہاں قیام کیا۔ شیخ نے اپنی کتاب عوارف المعارف کا کچھ حصہ خود پڑھایا اور اس کے مطالب ذہن نشین کیے۔ شیخ کی خانقاہ میں فتوحات کی کثرت تھی، وہ سب روز کی روز صرف کر دی جاتی تھی۔ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دولت جمع کی جائے تو لوگ کہیں گے کہ درویش مالدار ہے، حالانکہ درویش کے معنی خود فروشی کے ہیں۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس پر ذکر کا دروازہ کھول دیا کرتا ہے اور حیرت و دہشت کے تمام مقامات میں جگہ دیتا ہے۔ عظمت و بزرگی کا یہ مقام ہے، اس مقام پہ پہنچ کر بندہ اللہ کی حفظ و حمایت میں آ جاتا ہے۔ شیخ جلال الدین تبریزی نے اپنے مرشد کی وفات کے بعد حضرت شیخ الشیوخ کی بے پناہ خدمت کی تھی۔ بغداد میں سر پر چولہا رکھے جا رہے تھے، اس پر پانی گرم کرنے کی دیگچی رکھی تھی۔ لوگوں نے دریافت کیا تو بتایا حج کو جا رہے ہیں۔ اسی طرح شیخ الشیوخ کی 25 سال خدمت کی۔ اس خدمت سے فارغ ہو کر شیخ تبریزی تنہا ملتان آئے اور حضرت بابا صاحب کو انار دیا تھا۔ ایک مرتبہ شیخ جلال الدین تبریزی، شیخ بہاؤالدین سہروردی، شیخ عہد الدین کرمانی اور شیخ برہان الدین سوستانی شیخ الشیوخ کی خدمت میں حاضر تھے۔ اتنے میں شیخ بہاؤالدین سہروردی کے فرزند نے شیخ الشیوخ سے خرقہ کی درخواست کی۔ فرمایا آج معاف کرو، کل آنا۔ دوسرے دن حاضر ہوئے۔ حضرت نے فرمایا رات خرقہ پوش کا حشر تم نے خواب میں نہیں دیکھ لیا کہ پیر و مرید کو فرشتے دوزخ میں لیے جا رہے تھے، اس لیے کہ وہ خرقہ کے نام سے دنیا کمایا کرتے تھے۔ پھر ارشاد کیا کہ جب تک انسان دنیاوی علائش سے صاف نہ ہو اسے خرقہ دینا چاہیے اور نہ اسے پہنانا چاہیے۔ ایک مرتبہ بغداد کے سفر میں مسجد کنیف میں حضرت شیخ عہد الدین کرمانی کے پاس متعدد عزیز حاضر تھے۔ مسئلہ درپیش تھا کہ لوگوں کی شکل و صورت، طبیعت، اوضاع اور اطوار مختلف کیوں ہوتے ہیں؟ حضرت کرمانی نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی قسم کا سوال کیا تھا تو جواب مرحمت فرمایا تھا کہ حق سبحانہ نے آدم علیہ السلام کے مختلف اعضاء مختلف زمینوں کی مٹی سے بنائے تھے، اسی واسطے ان کے فرزندوں میں فرق و اختلاف ہے۔ بغداد کے باہر ایک غار ہے، ایک سوکھے ساکھے درویش کو دیکھا، ان کی حالت کے متعلق دل میں فکر ہوئی تو انہوں نے خود بخود کہا کہ 40 برس سے اسی غار میں گھاس پھوس پر گزارا ہے اور ذکر الہی میں میں ہوں۔ ذکر الہی سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ نمبر 2، سیوستان۔ شیخ عہد الدین کرمانی کی خدمت میں
حاضری دی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ان کے بغل گیر ہونے کے بعد فرمایا، ہے سعادت کہ تم ہمارے پاس آئے۔ چند اور درویش بیٹھے ہوئے تھے، ان کی فرمائش پر ہر صاحب نے اپنی اپنی کرامت دکھائی۔ سب سے پہلے خود کرمانی صاحب نے اپنی کرامت دکھانے کے طور پر کہا، یہاں کا حاکم مجھے پریشان کیا کرتا ہے، آج وہ چوگان بازی کے لیے گیا ہے، اللہ ہی اسے صحیح سلامت واپس لائے۔ ابھی یہ بات ختم نہ ہوئی، کسی نے خبر سنائی وہ گھوڑے سے گر کر مر گیا۔ اب مجھے حکم دیا گیا، میں نے عرض کیا کہ سب صاحبان اپنی آنکھیں بند کریں۔ آنکھ بند کرتے ہی ہم سب خانہ کعبہ میں تھے، آنکھیں کھولنے پر ہم سب اپنی جگہ پر موجود تھے۔ بقیہ درویشوں نے اپنے کمال کا یوں اظہار کیا کہ اپنے اپنے خرقے اپنے اوپر ڈال لیے، بعد میں دیکھا تو وہ سب غائب تھے، خالی خرقے پڑے رہ گئے۔ ایک دن حضرت سیوستانی کی خدمت میں جانے کا اتفاق ہوا۔ ایک شخص کو آتا دیکھ کر فرمایا، حاجت مند آ رہا ہے۔ اس نے حاضر ہو کر اولاد کی دعا چاہی، چنانچہ کہا، پھر فضل الہی سے اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ نے دریافت کیا کہ سجادہ دیا گیا اور آپ دیا کہ اگر آپ کی اس جگہ ایک اور بزرگ کی خدمت میں جانا ہوا، وہ کثرت ذکر کی وجہ سے عالم سکر میں تھے۔ ہوش میں آ کر بتایا کہ اس شغل سے سعادت مولانا فرید حاصل ہوئی ترقی کی ہے۔ سیاحت کے سلسلہ میں کسی تذکرہ نگار نے دو واقعات کا ذکر صراحت کے ساتھ نہیں کیا۔ یہ یقینی ہے کہ حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہوئے تھے اور حاجی کہلانے لگے تھے، مگر خدا جانے اس کی عام طور پر کیوں روایت نہیں کی گئی۔ دوسرے یہ کہ ملتان پہنچ کر والدہ صاحبہ کی خدمت میں حاضر ضرور ہوئے تھے۔ اس حاضری کے کم و کیف کا نقشہ تصور میں جمایا جا سکتا ہے۔ پہنچتے ہی قدموں پر گرے، والدہ صاحبہ نے اٹھا کر سینے سے لگا لیا، طرفین کی طرف خوشی نے گریہ کی صورت اختیار کر لی۔ آخر کار تکان اور نقاہت ملاحظہ کر کے والدہ صاحبہ نے تسلی دی کہ سفر نمونہ سکر ہوتا ہے، اس لیے مشقت و کمزوری ناقابل توجہ ہیں۔ پھر باطنی جائزہ لے کر فرمایا، سفر وسیلہ ظفر بھی ہوا کرتا ہے بیٹا، الحمدللہ تمہیں ظفر و نصرت نصیب ہوئی ہے۔ جواب میں خاکسار و عجز کے ساتھ والدہ صاحبہ کی شفقتوں کا اعتراف کیا، حال پوچھا۔ جب کچھ عرصہ قیام کر لیا تو والدہ صاحبہ نے فرمایا، اب خدمت شیخ میں جانے کی اہلیت پیدا ہو گئی ہے، لہذا تمہیں جانا چاہیے۔ یہ حکم پا کر خوشی سے اچھل پڑے، قدموں پر سر رکھ دیا۔ دستور یہ ہے کہ نامور ہستیوں کے نسب کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ خون کی تاثیر وراثت میں پہنچتی ہے، نجابت و شرافت سے انکار ممکن نہیں، اعلیٰ ظرفی اعلیٰ فہمی کی دلیل ہوا کرتی ہے، مگر نسب محض ذات و صفت اور امتیازی شناخت ہے۔ اسلامی معیار اپنی جامعیت وصیت کے لحاظ سے قومیت وطنیت رنگ اور کلچر پر ہر طرح سے حاوی ہے، قید زمان و مکان سے بے نیاز ہے، اس لیے تمام جہان میں سب سے زیادہ وحدیت و اتحاد کا حامی اور مدعی ہے۔ نسب سے زیادہ مواخذہ کو حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رشتہ اخوت قائم کیا تھا وہ نسب سے زیادہ مضبوط ثابت ہوا۔ اس رشتہ میں آقا و غلام کی قید نہیں تھی، حد یہ ہے کہ مساوات کی خاطر آزاد اشراف اور پابند غلاموں میں شادی بیاہ کی رسم بھی جاری ہو گئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ عام طور پر یہ گمان کیا جاتا ہے کہ علماء و صفحاء سفر نامے لکھنے کے عادی نہیں تھے۔ اگر جملہ مشاہدات و تجربات قلم بند کر لیے جاتے تو آج دنیا کا نقشہ اور ہوتا۔ البتہ ان حضرات نے برسبیل تذکرہ پند و نصائح کے سلسلے میں جسہ معلومات ہمیں پہنچائی ہیں۔ ان صاحبان کے ملفوظات اور تذکروں کو ان کے سوانح حیات کی مسلسل و مکمل تاریخ کسی نوعیت سے نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی دستور کی تقلید کی۔ کہا تو یہ جاتا ہے کہ ربع سکون کی سیر فرمائی تھی، روم، مصر، شام، ترکستان کا سفر کیا تھا
اور چین سے لے کر بحیرہ روم تک کا چپا چپا دیکھا تھا، لیکن تذکرہ میں جن مقامات بزرگان دین کا ذکر کیا گیا ہے وہ چند ہیں۔ جس طرح دوسروں کو یکجا کیا گیا ہے اور اپنے آپ کو دکھایا گیا ہے، اسی کے حالات مختصر طور پر ملفوظات میں محفوظ ہیں۔ مختصر معلومات کی یہ پونجی اہل نظر کی نگاہ میں 100 خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ بے شک تاریخ کو مد نظر رکھ کر برہناقیہ سے بہترین سفرنامہ اسی سے تیار کیا جا سکتا ہے اور اس زمانہ کی تہذیب کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ وہ بلا ترتیب حسب ذیل ہیں۔ اس زمانہ میں ہندوستان سے بغداد جانے کا راستہ براستہ بخارا ہوا کرتا تھا۔ شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین سہروردی کی خدمت میں حاضری دی۔ جب آپ بغداد پہنچے تو آپ نے حضرت شہاب الدین سہروردی کی خدمت میں حاضری دی اور کچھ عرصہ ان کے ہاں قیام کیا۔ شیخ نے اپنی کتاب عوارف المعارف کا کچھ حصہ خود پڑھایا اور اس کے مطالب ذہن نشین کیے۔ شیخ کی خانقاہ میں فتوحات کی کثرت تھی، وہ سب روز کی روز صرف کر دی جاتی تھی۔ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دولت جمع کی جائے تو لوگ کہیں گے کہ درویش مالدار ہے، حالانکہ درویش کے معنی خود فروشی کے ہیں۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس پر ذکر کا دروازہ کھول دیا کرتا ہے اور حیرت و دہشت کے تمام مقامات میں جگہ دیتا ہے۔ عظمت و بزرگی کا یہ مقام ہے، اس مقام پہ پہنچ کر بندہ اللہ کی حفظ و حمایت میں آ جاتا ہے۔ شیخ جلال الدین تبریزی نے اپنے مرشد کی وفات کے بعد حضرت شیخ الشیوخ کی بے پناہ خدمت کی تھی۔ بغداد میں سر پر چولہا رکھے جا رہے تھے، اس پر پانی گرم کرنے کی دیگچی رکھی تھی۔ لوگوں نے دریافت کیا تو بتایا حج کو جا رہے ہیں۔ اسی طرح شیخ الشیوخ کی 25 سال خدمت کی۔ اس خدمت سے فارغ ہو کر شیخ تبریزی تنہا ملتان آئے اور حضرت بابا صاحب کو انار دیا تھا۔ ایک مرتبہ شیخ جلال الدین تبریزی، شیخ بہاؤالدین سہروردی، شیخ عہد الدین کرمانی اور شیخ برہان الدین سوستانی شیخ الشیوخ کی خدمت میں حاضر تھے۔ اتنے میں شیخ بہاؤالدین سہروردی کے فرزند نے شیخ الشیوخ سے خرقہ کی درخواست کی۔ فرمایا آج معاف کرو، کل آنا۔ دوسرے دن حاضر ہوئے۔ حضرت نے فرمایا رات خرقہ پوش کا حشر تم نے خواب میں نہیں دیکھ لیا کہ پیر و مرید کو فرشتے دوزخ میں لیے جا رہے تھے، اس لیے کہ وہ خرقہ کے نام سے دنیا کمایا کرتے تھے۔ پھر ارشاد کیا کہ جب تک انسان دنیاوی علائش سے صاف نہ ہو اسے خرقہ دینا چاہیے اور نہ اسے پہنانا چاہیے۔ ایک مرتبہ بغداد کے سفر میں مسجد کنیف میں حضرت شیخ عہد الدین کرمانی کے پاس متعدد عزیز حاضر تھے۔ مسئلہ درپیش تھا کہ لوگوں کی شکل و صورت، طبیعت، اوضاع اور اطوار مختلف کیوں ہوتے ہیں؟ حضرت کرمانی نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی قسم کا سوال کیا تھا تو جواب مرحمت فرمایا تھا کہ حق سبحانہ نے آدم علیہ السلام کے مختلف اعضاء مختلف زمینوں کی مٹی سے بنائے تھے، اسی واسطے ان کے فرزندوں میں فرق و اختلاف ہے۔ بغداد کے باہر ایک غار ہے، ایک سوکھے ساکھے درویش کو دیکھا، ان کی حالت کے متعلق دل میں فکر ہوئی تو انہوں نے خود بخود کہا کہ 40 برس سے اسی غار میں گھاس پھوس پر گزارا ہے اور ذکر الہی میں میں ہوں۔ ذکر الہی سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ نمبر 2، سیوستان۔ شیخ عہد الدین کرمانی کی خدمت میں حاضری دی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ان کے بغل گیر ہونے کے بعد فرمایا ہے سعادت کہ تم ہمارے پاس آئے۔ چند اور درویش بیٹھے ہوئے تھے، ان کی فرمائش پر ہر صاحب نے اپنی اپنی کرامت دکھائی۔ سب سے پہلے خود کرمانی صاحب نے اپنی کرامت دکھانے کے طور پر کہا یہاں کا حاکم مجھے پریشان کیا کرتا ہے، آج وہ چوگان بازی کے لیے گیا ہے، اللہ ہی اسے صحیح سلامت واپس لائے۔ ابھی یہ بات ختم نہ ہوئی کسی نے خبر سنائی وہ گھوڑے سے گر کر مر گیا۔ اب مجھے حکم دیا گیا، میں نے عرض کیا کہ سب صاحبان اپنی آنکھیں بند کریں۔
آنکھ بند کرتے ہی ہم سب خانہ کعبہ میں تھے۔ آنکھیں کھولنے پر ہم سب اپنی جگہ پر موجود تھے۔ بقیہ درویشوں نے اپنے کمال کا یوں اظہار کیا کہ اپنے اپنے خرقے اپنے اوپر ڈال لیے۔ بعد میں دیکھا تو وہ سب غائب تھے، خالی خرقے پڑے رہ گئے۔ ایک دن حضرت سوستانی کی خدمت میں جانے کا اتفاق ہوا۔ ایک شخص کو آتا دیکھ کر فرمایا حاجت مند آ رہا ہے۔ اس نے حاضر ہو کر اولاد کی دعا چاہی۔ چنانچہ کہا پھر فضل الہی سے اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ اس لڑکے کو سجادہ دیا گیا اور اس نے 70 حج کیے۔ اس جگہ ایک اور بزرگ کی خدمت میں جانا ہوا۔ وہ کثرت ذکر کی وجہ سے عالم سکر میں تھے۔ ہوش میں آ کر بتایا کہ اس شغل سے سعادت ابدی حاصل ہوئی ہے۔ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اس بے نتیجہ بحث سے سکون حاصل نہ ہوا۔ نظام مملکت کے قیام و استحکام کے لیے منتظمین جو بھی کرتا ہے اس کے حسن تدبیر مصلحت اور ضرورت کی دلیل ہے۔ باغبان جانتا ہے کس پودے کو پانی اور کھاد سے اور کس پودے کو دوہن سے اکھاڑ کر پھینکنا چاہیے۔ باغبان کا ہر فعل باغ کی صحت اور رونق کے لیے ہوا کرتا ہے، نہ کہ اپنی نفسانیت کے لیے۔ لہٰذا اس تراش و خراش میں جبر کا اختیار سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب ہاتھ مارنے کی بجائے تعمیل حکم کو اصل جد و جہد کہا جا سکتا ہے۔ حجرے میں رہ کر عبادت و ریاضت کا شغل تھا، اور کہا جاتا ہے کہ بجائے روزانہ کے ہفتہ در ہفتہ میں ایک مرتبہ شیخ قطب الدین بختیار کاکی اوشی کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا معمول تھا کہ وہ ہفتہ میں 1 یا 2 مرتبہ شیخ قطب الدین بختیار کاکی اوشی کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ کچھ دن بعد حضرت سلطان الہند خواجہ بزرگ پہلی مرتبہ اجمیر سے دہلی تشریف لائے۔ تاریخی دلائل سے تشریف آوری کا تعین 612 میں کیا گیا ہے۔ زیارت قدم بوسی کے لیے سارا دہلی امٹ پڑا۔ سلطان شمس الدین حاضر ہوئے لیکن بابا صاحب نہیں آئے۔ ان کے متعلق جب دریافت کیا گیا تو بتایا گیا کہ چلہ معکوس میں ہے۔ اس پر خواجہ قطب صاحب سے فرمایا تم واقعی بختیار ہو جو ایسے شہباز کو قبضہ میں لائے جس کا آشیانہ سدرۃ المنتہا سے اوہر نہیں۔ ایسے شخص پر تشدد کی ضرورت نہیں، چلہ ختم کرا دینا چاہیے۔ اس کے بعد دونوں حضرات اس حجرے میں گئے۔ جملہ جلیل القدر ہستیوں نے جو حاضر موجود تھے رفاقت کی۔ خواجہ بزرگ اسی حجرے میں قبلہ رو کھڑے ہو گئے۔ خواجہ قطب صاحب نے متابعت کی اور بابا صاحب کو درمیان میں کھڑا کر کے دیر تک دعا فرمائی کہ خداوند فرید کو قبول فرما۔ اہل گوش نے ندائے غیب سنی کہ قبول کیا۔ اس کے بعد انعام و فیض روحانی نہ صرف حضرت خواجہ قطب صاحب سے دلوایا بلکہ خود بھی عطا کیا۔ ارشاد فرمایا فرید مسعود گنج شکر ایسا چراغ ہے جو ہمارے خانوادے کو روشن کرے گا، وحید عصر ہوگا۔ اس رسم اور عطیہ کو خلافت سے موصوف کیا گیا۔ حضرت خواجہ قطب صاحب کی طرح دوران قیام دہلی میں حضرت خواجہ غریب نواز بھی فرید الدین مسعود گنج شکر کو بابا سے خطاب کیا کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب بابا ہو گیا اور اتنی مقبولیت ہوئی کہ اس لقب سے برابر یاد کیے جاتے تھے۔ مریدوں میں وہی حضرت مستحق خلافت ہوتے ہیں جو روحانیت میں کمال حاصل کرتے ہیں۔ خلافت و نیابت اس لیے دی جاتی ہے کہ خاندانی تعلیم فیض کا سلسلہ جاری ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ خلافت حیات شیخ میں ملے یا شیخ کی رحلت کے وقت حاصل ہو یا بعد وصال عنایت ہو۔ عام دستور یہی ہے کہ منزل طے کروانے کے بعد خلافت دی جاتی ہے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ خلافت پیشگی دے دی جائے اور منازل کی تکمیل بعد میں کرائی جائے۔ بہرحال یہ مرض الہی اور شیخ کی رائے پر منحصر ہے۔ مجاہدات حصول خلافت کے بعد حضرت بابا صاحب نے 10 برس دہلی میں مجاہدات کیے، 12 سال ہانسی میں۔ ان دونوں مقامات میں مجاہدات کے ساتھ سیاحت کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ ظاہر ہے کہ مختلف بزرگوں سے ملاقاتیں کی، ریاضتیں کی، تبلیغ فرمائی، والدہ صاحبہ کی خدمت میں حاضریاں بھی دی۔ معلوم نہیں لیکن شاغل کے متعلق جستہ جو علم حاصل ہے پیش کیا جاتا ہے ان کی زندگی کے اندازہ کیا جائے۔
دہلی میں 613 میں قاضی حمید الدین ناگوری سہروردی نے حوض شمسی پر میری موجودگی میں شیخ شاہی موئے تاب بدیوانی کو خرقہ مرحمت فرماتے ہوئے شیخ محمود سے استصواب کیا۔ انہوں نے جواب دیا، جسے آپ پسند کرتے ہیں خرقہ دیتے ہیں اور وہی خرقہ کے لائق ہوتا ہے۔ نور الدین غزنوی سہروردی دہلی کے شیخ الاسلام تھے۔